ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یوسف کو اور میر موسیٰ کو وہاں کا قاضی القضا مقرر کیا تھا، جو آج تک ہمارے خاندان میں ہے۔ اورنگزیب کی عطا کردہ مہرے بھی ہمارے خاندان میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اورنگزیب جیسا شخص جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو ادب کے ساتھ ٹیکتا ہے، لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کرتے چونکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلائے کہ امین القادری آیا تھا وہ سادات کے خلاف بول کر کے گیا۔ خدا کی قسم، جو سیدوں کے خلاف بولے اس کا ایمان تو کیا، ہمیں اس کے نسب میں شک ہے۔ جو شریف النسب ہوگا وہ کبھی سادات کا، سیدوں کا مخالف نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی یہ ہے۔ لیکن سن لو، اگر آپ نے یہ مسئلہ گڑھ رکھا ہے کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ناجائز ہے، تو آپ غوث پاک پر الزام رکھتے ہیں کہ غوث پاک نے جس کو اپنا پیر بنایا وہ سید نہیں تھا۔ لیکن سنو، اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے اور لوگ وہاں تقوی تک نہیں پہنچتے تھے، تو غوث پاک نے نسب کی بجائے تقوی کو اختیار کیا اور دنیا کو بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سید، سرکار مخدوم پاک سادات نور بخشی، وہ ایک عظیم گھرانہ ہے، اس کی تاریخ ہے، ایران کے تاجدار ہیں، لیکن خود اپنے خاندان میں بہت سارے مشائخ، لیکن پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان تک آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو سید نہیں ہوتا، حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہوتا۔ تو اگر پیر سید مل جائے تو مقدر کی بات ہونا چاہیے، تلاش کریں۔ لیکن آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا غلط بیان کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور خواجہ بندہ نواز گیس دراز جیسا بزرگ پیر حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی کی ارادت میں ہے، اور ارادت میں ہے تو پیر کے ہاتھ چومے، حالانکہ پیر غیر سید ہے، ہاتھ چومے ایک سید ہے، تو کہا کہ سید اگر اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بزرگی ملتی، تو ہاتھ کے بعد انہوں نے قدموں کو چوما، یعنی گھٹنوں کو چوما۔ کہا کہ اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بلندی ملتی، تو آپ نے پیر کے تلووں کو چوما۔ تو کہا کہ اور جھکتا اللہ کے لیے تو اور بلندی ملتی، تو پیر و مرشد گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کی سم کو چوما۔ کسی نے تانا دیا یار سید ہو کرے غیر سید کے قدم چوم چوم۔ فرماتے ہیں نصیر حضرت بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جب میں نے ہاتھ چومے تھے تو عالم بالا منکشف ہوا ہے، پیر چومے، اور اس طریقے سے جب میں سے نیچے نیچے جاتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے اپنے پیر کے گھوڑے کی سم چومی تو اللہ نے 18,000 عالم میرے سامنے منکشف فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خواجہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں اور آپ کے جانشین ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، اللہ اکبر، بات آئی تو عرض کر دوں کہ حضرت محبوب الہی غریب نواز کے تبرکات سرکار قطب الدین بختیار کاکی تک آئے۔ بختیار کاکی نے اپنا جانشین بابا فرید کو بنایا، اور اپنا جانشین بنانے کے بعد پھر جو ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید کو جانشین بنا کر تبرکات دیے۔ بابا فرید نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا، بلکہ جانشین جو ہے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو بنایا اور تبرکات انہی کو سونپے۔ اور اس کے بعد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو محبوب الہی نے جانشین بنایا۔ آپ سوچیں کہ جو محبوب الہی کا جانشین ہو اس کی شان کیا ہوگی، اور تبرکات ان کو سونپے۔ اور بابا نصیر الدین چراغ دہلوی نے بندہ نواز جیسا مرید اور خلیفہ ہونے کے باوجود فرمایا اب میں اپنے بعد کسی کو ایک لائق نہیں سمجھتا کہ خاندان چشتیہ کا جانشین بنا۔ اللہ آپ غور فرمائیں، یہ جانشینی کی شان ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ
تاریخ مشائخ چشت اٹھا کر کے دیکھیں، چشتیہ بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے کہ خانقاہی لوگ کسی کو بھی اپنی جگہ بٹھا دیتے ہیں، جو سچے خانقاہی وہ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اب مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میں خاندان چشتیہ کا اسے جانشین بناؤں، اس سلسلے کو میں اپنی ذات پر ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بزرگوں کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔